هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے نا، اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ ہمیں دین کے بارے میں فہم عطا فرما، یعنی ہم کمپریہنڈ کر لیں دین کو۔ اس میں سطحی علم کی بات نہیں ہے، علمنی نہیں فرمایا کہ اللہ تو مجھے علم عطا فرما دے، نہیں، فہم عطا فرما دے۔ علم اور چیز ہے، فہم اور چیز ہے۔ علم حاصل کرنے پھر بھی بہت لوگ آ جاتے ہیں، کم ہی ہیں جو کہ فہم حاصل کر کے اٹھتے ہیں۔ اور جب ہم کو فہم حاصل نہیں ہوتا ہے دین کا، تو جو علم ہوتا ہے دین کا وہ بعض دفعہ تفرقے کا باعث بن جاتا ہے۔ غلط باتوں کے اوپر جھگڑنے لگتے ہیں لوگ اور بحثیں شروع کرنے لگتے ہیں۔ تو دین کا فہم بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اسی گروپ میں زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے جو دینی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں گے، اور کہیں بھی زندگی میں کسی موقع پر کسی کی کوئی بات کانوں سے ٹکرائی یا کسی سے ملاقات ہوئی جس نے زندگی کا رخ ہی بدل دیا، کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہمیں تو پہلے دین کا فہم نہیں تھا۔ جب دین کا ہم کو فہم نہیں ہوتا، جب دین کا علم نہیں ہوتا، یوں سمجھیں کہ ہم ایک طرح کی حالت جہالت میں تھے۔ ناٹ الٹریٹ، یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کالجز یا یونیورسٹیز میں نہیں پڑھا تھا، ہو سکتا ہے ہم بہترین انسٹیٹیوشن سے پڑھ کر نکل آئیں، لیکن ایک طرح کی انسان کے اندر جہالت رہ جاتی ہے جب تک اس کے اندر اسلام نہیں آتا۔ اسلام جہالت مٹانے آیا ہے نا۔ جہالت جذبات کو بھی کہا جاتا ہے، غفلت کو بھی جہالت کہا جاتا ہے، لا علمی تو یقیناً ہے ہی جہالت۔ اب جب انسان جذباتی طور پر میچور نہیں ہوتا تو ایک طرح کی یہ حالت جہالت ہے اس کی۔ تو آپ دیکھیں گی کہ جو لوگ جذباتی طور پر امیچور ہوتے ہیں، اور امیچورٹی کا تعلق عمر سے نہیں ہے، امیچورٹی کا تعلق انسان کا بعض دفعہ نیچر سے بھی ہوتا ہے، اور یقیناً علم انسان کو میچور کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ بلا وجہ ہنستے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچکانہ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، امیچور رویے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دین کا فہم وہ فہم ہے جو انسان کے اندر وقار پیدا کر دیتا ہے۔ سنجیدگی لازماً آتی ہے فہم کے ساتھ۔ علم کے ساتھ ضروری نہیں سنجیدگی آئے، لیکن جب وہ علم گہرا اترتا ہے ہمارے اندر اور ہم دین کا مزاج سمجھنے لگتے ہیں، جب ہم کو دین کی پہچان ہونے لگتی ہے، دین سے اپنائیت ہو جاتی ہے، ہماری ویو لینتھ ملنے لگتی ہے قرآن سے، تو ہم سمجھیں کہ یہ فہم ہے۔ جب فہم آ جاتا ہے دین کا تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کا سوال پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہوگا۔ جب دین کا علم آتا ہے تو لازمی طور پر سوال بڑھتے ہیں، پھر علم میچور ہوتا ہے، وہ ٹھہراؤ میں آتا ہے، ایبزارب ہوتا ہے، اور جیسے جیسے علم فہم میں کنورٹ ہوتا ہے سوالات میں کمی آتی جاتی ہے۔ آپ میں سے بہتوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ جتنے سوالات ہم لے کر آئے تھے اپنے ذہنوں میں، اب اس میں کمی آ رہی ہے نا، اور یقیناً آئے گی جب ہم پورے فہم کے ساتھ قرآن سے گزریں گے۔ یہاں تک کہ بہت ہی کم فہم کے ساتھ بھی ایک ہی دفعہ صحیح ہم قرآن سے گزریں گے تو ہم دیکھیں گے کتنا فہم آ جائے گا، اور یہ پورے قرآن کے ساتھ گزرنے پر ہوگا۔ فہم کے ساتھ ساتھ بہت ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اب فتووں کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت سوالات کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم دین کا مزاج سمجھنے لگ جاتے ہیں، وقار آتا ہے، سنجیدگی آتی ہے، پھر ہم شان کے ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں، دنیا کی حسنہ میں انٹری مل جاتی ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ ہم سب طالب علم ہیں، تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں انتہائی سنجیدگی سے علم حاصل کرنا ہے، فہم حاصل کرنا ہے۔ ہمارا تو زندگی کا سفر ہے ہی سیکھنے اور سکھانے میں گزرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث کہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سوائے عالم کے اور متعلم کے، سوائے سیکھنے والے کے اور سکھانے والے کے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم قرآن کا علم اور فہم حاصل کرنے کے لیے جڑ رہے ہیں، الحمدللہ۔ انشاءاللہ میں اس گروپ پر روزانہ 7 سے 10 منٹ کا آڈیو شیئر کروں گی۔ قرآن کی تفسیر ایک مختصر آڈیو میں روزانہ آپ کے گھروں کو دستک دے گی، اور انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کر ایک نیا سفر شروع کرے گی فہم کا۔ آپ اس دستک پر مرحبا کہیں، اور جب تک سفر ختم نہ ہو آپ ساتھ نہ چھوڑیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں غیبی مدد اللہ کی شامل ہے، اللہ کی رحمت بھی، اللہ کی سلامتی بھی، اور اللہ کے فرشتوں کی دعائیں بھی۔ اس گروپ کا لنک اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
قرآن کی تفسیر پر یہ پہلا آڈیو۔ اپنی سیرت سنوارنے کی فکر اور اس فکر کے بعد عمل میں اترنا ہم انسانوں کی زندگی کا اہم مرحلہ ہے اور بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ انسانی زندگی 2 مرحلوں سے گزرتی ہے، ایک مرحلہ اس کا وجود یعنی انسان کا وجود، دوسرا مرحلہ اس وجود کو اللہ کے حکم کے موافق اور مطابق بنانا۔ انسان کو وجود میں لانے کے مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کر رکھا ہے، سر سے پیر تک انسان کو خوبصورت بنایا اور اپنی تمام مخلوقات میں اشرف رکھا ہے۔ دوسرا مرحلہ اس وجود کو خوبصورت بنانے کا ہے، اس کو سنوارنے کا ہے، جو ہر انسان کو خود بنانا ہے، خود سنوارنا ہے، اور یہ مرحلہ بہت کٹھن ہے۔ 2 آپشنز دے کر امتحان میں ڈال دیا گیا ہم انسانوں کو، اللہ کے حکم کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق سیرت کو خوبصورت بنانے کی فکر میں لگ گئے تو یہ مرحلہ آسان ہوتا جائے گا اور ہم امتحان میں پاس ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق یہ مرحلہ طے کرنے میں لگ گئے تو یہ اس وجود کو خراب کر دے گا، پوری انسانیت کو ذلیل و شرمسار کر دے گا اور ہم امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم سب باقاعدہ طور پر تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے آڈیوز انشاءاللہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورتوں کی تفسیر شروع کریں، ہم قرآن کے متعلق کچھ بنیادی باتیں سنیں گے جو ہم مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر پر آئیں گے تو ہم عین الیقین اور حق الیقین کے لیول پر پہنچ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے جو نام تجویز کیے ان میں سے 2 نام زیادہ مشہور ہیں، القرآن اور الکتاب۔ الکتاب کے نام سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ اس کو سطور میں جمع کیا گیا۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا اور الفاظ کو لکھنا، اور قرآن کے نام سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ اسے سینوں میں محفوظ کیا جائے۔ قرآن قرأت سے بنا ہے، پڑھنا اور یاد کرنا، تو پڑھنے سے ایک چیز یاد اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو بھی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی رہی، زندگی کے جس بھی مرحلے میں یا جس بھی دور میں، اس کے دلائل اور اس کی تعلیمات کو سینوں اور سفینوں میں جگہ دی گئی۔ قرآن کا روٹ لیٹر قرأت سے ہے کہ نہیں، اس پر علماء نے کلام کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ قرآن قرأت سے نہیں بنا ہے بلکہ یہ کتاب الہی کا نام ہے، جس طرح تورات اور انجیل نام ہے۔ کسی نے کہا قرآن قرائن سے بنا ہے، اور قرائن کا مطلب نشانی اور علامت ہے، تو چونکہ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے کے لیے قرینہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ قرأو کا معنی جمع کرنا اور قرآن کا روٹ لیٹر اسی سے ہے، اس لیے اس کا نام یہ دیا گیا کیونکہ اس میں پچھلی کتابوں کے ثمرات اور نتائج جمع کر دیے گئے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ قرأ سے قرآن بنا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، تو قرآن کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ دراصل یہ لفظ عربی زبان کا نہیں تھا، عربوں نے آرامی زبان سے لیا اور اس کو اپنی زبان میں رائج کر لیا۔ اسلام سے پہلے ہی عرب اس لفظ کا استعمال کرتے تھے اور وہ اس کو تلاوت کے سینس میں یوز کرتے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے جو ہدایت نامہ اللہ کی طرف سے آیا، اس کے یہ 2 نام بہت مشہور ہیں، الکتاب اور القرآن۔ آگے ہم انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے کہ قرآن کے بہت سارے نام اور بھی ہیں، جیسے فرقان ہے، ذکر ہے، تنزیل ہے، اور مجید ہے، عربی ہے، عزیز ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن کو کسی بھی نام سے یاد کیا جائے، اس کی جامع اور معنی تعریف یہی ہے کہ قرآن وہ معجزہ ہے، وہ کلام ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جسے صحیفوں میں لکھا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتواتر منقول ہے، جس کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور ہم سب کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ باقی جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے دوسرے رسولوں پر، ان کے بارے میں کلیم ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں اور وہ ان کو لکھی ہوئی دی گئی، پتھر کی لوحوں پر، تختیوں پر لکھی ہوئی۔ لیکن قرآن یہ کتاب بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کی صفت ہوئی، اور صفت ہے تو یہ مخلوق نہیں ہوئی بلکہ یہ غیر مخلوق ہے۔ ہمارے سامنے جس فارم میں قرآن موجود ہے اس حال کی بات نہیں ہو رہی۔ 2 دفتیوں کے فارم میں جو قرآن ہمارے سامنے ہے، اس میں سیاہی جو استعمال ہوئی ہے وہ کریشن ہے، اس کے پیجز وہ بھی کریشن ہے، کاتب کی رائٹنگ بھی کریشن ہے، اس کی جلدیں بھی کریشن ہے، لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے، جو کلام ہے، وہ کریٹڈ نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔
اور اس کی ऑथेंटिसिटी آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے۔ یہ کتاب لفظ بلفظ محفوظ ہے، بالمفہوم نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر سنایا ہو اور صحابہ نے جو سمجھا اور پھر اپنے ذہن کے مطابق لکھا ہو، نہیں، ایک ایک لفظ منوان ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ حدیث تو بالمفہوم ہے، اس کے بارے میں اجماعی عقیدہ ہے، لیکن قرآن باللفظ ہے۔ چند باتیں حدیث کی باللفظ بھی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، لیکن اوور آل احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں وہ بالمفہوم ہیں۔ دیکھیں، حدیث کے اینڈ میں اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ راوی کہہ رہا ہوتا ہے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے یہ بات پتہ چلی، مجھے یوں بات یہ پتہ چلی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ مفہوم یہی تھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب کوئی حدیث ڈفرینٹ نیریشن سے آ رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی صحابہ سے کچھ الفاظ کے ساتھ اور کسی صحابہ سے کچھ الفاظ کے ساتھ حدیث بیان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اوور آل مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو حدیث بالمفہوم اور باللفظ بھی ہے، لیکن قرآن لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ بھی ذاتی طور پر شامل نہیں ہے۔ پوری دنیا میں دو دفتیوں کے بیچ میں یہ قرآن ایک ہی طرح کا لفظ بلفظ سیم ہے، الحمدللہ، اور ہر اعتبار سے یہ محفوظ ہے، ہر ایسپیکٹ سے یہ پروٹیکٹڈ ہے۔ نہ اس کی ترتیب میں، نہ اس کے آرڈر میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس کے ٹیکسٹ میں یعنی متن میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ جیسے ہم لوگ بچپن میں بولتے تھے نا، جیسا کا جیسا ویسا کا ویسا، تو ہاں، جیسا کا جیسا نازل ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسا کا ویسا ہی ہے، کوئی لفظ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ پتھر کی لکیر کی طرح ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو جانا چاہیے، انگرینڈ ہو جانا چاہیے کہ کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہے، کوئی کمی بیشی اس میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کلام کی شکل میں ہم تک پہنچا۔ اصل میں یہ الفاظ کی شکل میں تھا اور جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے۔ جبریل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جسمانی کانوں نے نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فزیکل ایئر سے اس وحی کو نہیں سنا، اس میں حواس خمسہ یعنی 5 سینسز انوالو نہیں ہیں، بلکہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کے دل پر نازل کیا گیا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اے نبی بے شک یہ نازل ہوا ہے آپ کے دل پر اللہ کی اجازت سے۔ انسانی حواس غلطی کر سکتے ہیں، کچھ کہا گیا کچھ سن لیا، یہ انسانی حواس کی کمزوری ہے۔ تو قلب سے دراصل مراد کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر ڈائریکٹ نازل کیا گیا، براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر۔ اور روح کا مسکن، روح کا گھر دل ہوتا ہے، تو دل پر نزول سے مراد آپ کی روح پر اس کو نازل کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم انسانوں تک پہنچا۔ سب سے پہلے اس کو لینے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سناتے کہ آج دیکھو یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ یہ گولڈن چین ہے، سنہری زنجیر ہے جو بنتی ہے۔ اب میری اور آپ کی قسمت کہ ہم اس سنہری زنجیر میں بندھنا چاہتے ہیں یا نہیں، ہم بھی اس قرآن کو سن کر آگے بتانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ اپنا وہ نصیب ہے جو ہمیں خود بنانا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔